اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جیسے خزاں آ گئی ہے، سب کچھ خراب ہوتا جا رہا ہے، باوجود محنت کے اور باوجود کوشش کے رزلٹ نہیں مل رہا ہے، ہر چیز ہمارے اگینسٹ جا رہی ہے، ہم کرنا کچھ چاہتے ہیں اور ہو کچھ رہا ہے، ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں مل ناکامی رہی ہے، ہم صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، صحت مند ہونا چاہتے ہیں لیکن بیمار ہوتے جا رہے ہیں، ہم خوش رہنا چاہتے ہیں لیکن غم ہماری طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اس خزاں بری زندگی کے اندر بہار آ جائے تو میں آج آپ کو قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا عمل بتا رہا ہوں اور قرآن پاک کی ہی آیات کا عمل بتا رہا ہوں، ایک دوسری صورت کی، جسے پڑھنے کے بعد اور اس عمل پہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اگر آپ کی زندگی میں بھی خزاں آئی ہوئی ہے تو بہار آ جائے گی، اللہ رب العزت کے کرم سے آ جائے گی۔ آج میں آپ کو وہ خاص عمل بتا رہا ہوں جو کہ ہر عام انسان بھی کر پاتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کو کرنے کی برکت سے آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی لائف میں کس طرح سے تبدیلی آنا شروع ہو گئی ہے، کس طرح سے ناکامیاں کامیابی میں بدلنے لگے گی اللہ رب العزت کے کرم سے۔ کیونکہ میں آپ کو نہ ہی کسی جن کا نام بتا رہا ہوں، نہ ہی کسی موکل کا نام بتا رہا ہوں، نہ ہی کوئی ایسا عمل بتا رہا ہوں جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے، میں آپ کو قرآن پاک کی وہ سورت پڑھنے کا بتا رہا ہوں اور قرآن پاک کی ہی ایک سورت کی 2 آیتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے کی برکت سے لاکھوں لوگوں نے فیض پایا ہے، بلکہ کروڑوں لوگوں نے فیض پایا ہے، بلکہ سچ یہ کہوں کہ تعداد کا تعین ہی نہیں کر سکتے، میں یہ بتا ہی نہیں سکتا کہ اس کو پڑھنے کی برکتوں سے کتنے کروڑوں لوگوں نے یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے فیض پایا ہے، ان کو فائدہ ہوا ہے، اللہ رب العزت کا کرم ہوا ہے۔ آج میں آپ کو سورہ مزمل شریف اور سورہ توبہ کی کچھ آیتوں کے بارے میں پڑھنے کا بتاؤں گا۔ سورہ مزمل شریف کی برکتوں کو کون نہیں جانتا؟ بڑے بڑے اولیاء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ بزرگوں کو مقام ولایت سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے حاصل ہوا ہے، کچھ بزرگوں کی ولایت سورہ مزمل پر قائم، سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے لوگوں کے رزق میں خیر و برکت ہوتی ہے، سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے لوگ صاحب اسرار ہو جاتے ہیں، سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے کچھ بزرگوں کو دست غیب حاصل ہوا ہے، سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام حاصل ہوا ہے، سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے اس روحانی سفر میں چلنے والے لوگ جو روحانیت حاصل کر رہے ہیں ان کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں، انہیں روحانیت ملنا شروع ہو جاتی ہے، سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے لوگوں کو سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ سورہ مزمل پڑھنے کی برکت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ بے شمار لوگوں نے ان باتوں کو شیئر کیا ہے، اپنے تجربات کو شیئر کیا ہے، بہت سارے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں جو خود بھی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں بہت ساری باتوں کو، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب سورہ مزمل کو پڑھا ہے تو اس کے بعد انہیں بزرگوں کی بھی زیارت ہوئی ہے۔ میں تو صرف آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ کیوں پریشان ہو رہے ہیں، اللہ رب العزت پر کامل یقین رکھیں، آج حالات خراب ہیں کل اچھے ہوں گے، ہر رات کے بعد ایک صبح آتی ہے، روزانہ ہم یہ عمل دیکھ رہے ہیں۔ ذرا اپنے ارد گرد توجہ رکھیں اور دیکھیں، اس دنیا میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ناکام ہوئے تھے اسی ورلڈ کے اندر، پھر انہوں نے محنت کی، کوشش کی، اپنے ایکشنز کو چینج کیا، اللہ رب العزت سے مدد مانگی، دعا کی، آج ان کے حالات بدل چکے ہیں، وہ سکسیسفل ہو چکے ہیں۔ تو آپ کے بھی حالات بدل سکتے ہیں، میرے بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ ہم نے 2 کام کرنے ہیں، وہ 2 کام کیا ہیں؟ ہم نے محنت کرنی ہے پورے جذبے کے ساتھ، کوشش کرنی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھنا نہیں ہے ہم نے۔ اگر ہم اپنی لائف کو بدلنا چاہ رہے ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہ رہے ہیں، تو ہماری جو بھی سچویشن ہے اس سچویشن سے نکلنے کے لیے ہم نے اپنے مائنڈ کو بھی استعمال کرنا ہے،
کہ ہمیں کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا قدم اٹھانا ہے. ہم نے کوشش بھی کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ رب العزت سے مدد مانگنی ہے، دعا بھی کرنی ہے. جب ہم محنت بھی کریں گے درست طریقے سے، کوشش بھی کریں گے درست طریقے سے، اللہ رب العزت سے مدد بھی مانگیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم کامیاب ضرور ہوں گے، ہماری مشکلات ضرور حل ہوں گی، ہماری لائف ضرور چینج ہوگی. سورہ مزمل کو اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیاتوں کو جس نے جس مقصد کے لیے بھی پڑھا ہے، الحمدللہ اس کو اس مقصد میں کامیابی ملی ہے. کسی کو دیر سے، کسی کو جلدی. آج میں آپ کو صرف 12 دن کا عمل بتا رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے چاہا تو آپ جس مقصد کے لیے بھی اسے پڑھیں گے اس میں آپ کو کامیابی ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بند راہیں کھلنا شروع ہو جائیں گی. انشاءاللہ تعالی اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ رب العزت کے کرم سے، اس کو پڑھنے کی برکت سے. میں نے یہ عمل بے شمار لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے، بہت دفعہ شیئر کیا ہے. آج میں ویڈیو کے ذریعے دوبارہ شیئر کر رہا ہوں تاکہ بے شمار لوگوں کا بہت سا فائدہ ہو سکے اور بہت سارے لوگوں کی زندگی میں پازیٹیو چینج آ سکے. نہ ہی میں آپ کو کوئی چلہ بتا رہا ہوں، نہ ہی میں آپ کو کوئی نقش بتاؤں گا، اور نہ ہی اس عمل کے اندر کوئی پابندی ہے. کسی بھی طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. بس جب آپ اس روحانی عمل کو کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے. لباس آپ کا پاک صاف ہونا چاہیے، جگہ آپ کی پاک صاف ہونی چاہیے. اس کے علاوہ اگر ہو سکے جس کمرے میں آپ یہ عمل پڑھنے جا رہے ہیں وہاں پر آپ بخور روشن کر لیں، بخور جلا لیں تاکہ کمرہ معطر ہو جائے. اگر آپ بخور نہیں جلا سکتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوبان جلا لیں. اگر آپ لوبان بھی نہیں جلا سکتے تو پھر بحالت مجبوری آپ اگربتی جلا لیں. اور اگر آپ اگربتی بھی نہیں جلا سکتے، کوئی مجبوری ہے، کوئی فیملی پرابلم ہے، نو پرابلم، آپ صرف عطر لگا لیں. سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھیں، اور جو میں عمل بتا رہا ہوں اس پر توجہ رکھیں. میری اس بات کو توجہ سے سنیں تاکہ آپ صحیح طریقے سے اس عمل کو کر پائیں. بہت آسان عمل ہے. عمل پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 12 روز تک اس عمل کو پڑھنا ہے. اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنی ہے. سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کے اپنے لیے دعا کرنی ہے. اپنے لیے دعا کریں، فیملی کے لیے دعا کریں، ارد گرد کے لوگوں کے لیے دعا کریں، رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، دوستوں کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سب سے پہلے آپ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ کے دعا کریں گے. اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. اب آپ نے پہلے دن سورہ مزمل کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہے. پہلے دن آپ سورہ مزمل کو 1 مرتبہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سینے پر ہاتھ رکھ کر، ایسے ہاتھ رکھ کر آپ نے سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے. جب آپ سورہ مزمل 1 مرتبہ پڑھیں گے اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ 11 مرتبہ سورہ توبہ کو پڑھیں گے تو جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہوں گے اس مقصد پر آپ نے فوکس رکھنا ہے، توجہ رکھنی ہے. جب آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کو، پھر درود پاک پڑھیں، اپنے مقصد کے لیے دعا کریں. یہ پہلا دن ہو گیا. اب جب آپ دوسرے دن بیٹھیں گے تو دوسرے دن آپ نے سورہ مزمل کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. مگر کس طرح، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے آپ سورہ مزمل پڑھیں گے 1 مرتبہ، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ آپ نے سورہ توبہ کی آیت پڑھنی ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کر، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 1 مرتبہ آپ نے سورہ مزمل کو پڑھنا ہے. تو اس طرح سے آپ کا دوسرا دن بھی کمپلیٹ ہو گیا. اب تیسرے دن آپ کیا کریں گے؟ تیسرے دن آپ یہ کریں گے کہ آپ نے پھر نفل صلاۃ الحاجات پڑھنی ہے. اس کے بعد آپ نے سورہ مزمل کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور سورہ مزمل کو 1 مرتبہ پڑھنے کے فوراً بعد 11 مرتبہ سورہ توبہ کی آپ نے آیت پڑھنی ہے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے. پھر دوسری مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا ہے، اور پھر دوبارہ 11 مرتبہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے سورہ توبہ کی آیت پڑھنی ہے، اور تیسری مرتبہ صرف سورہ مزمل آپ نے پڑھنا ہے. یعنی کہنے کا مقصد میرا یہ ہو گیا کہ آپ نے روزانہ سورہ مزمل کی تعداد ہر دن 1 دفعہ بڑھا دینی ہے. پہلے دن 1 مرتبہ، دوسرے دن 2 مرتبہ، تیسرے دن 3 مرتبہ، چوتھے دن 4 مرتبہ. اس طرح سے جب آپ 12ویں روز پہ پہنچیں گے تو آپ 12 مرتبہ سورہ مزمل پڑھیں گے. پڑھنے کی ترتیب آپ نے وہی رکھنی ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ
آپ نے سورہ توبہ کی آیت پڑھنی ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے، پھر دوسری مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ سورہ توبہ کی آیت پڑھنی ہے، پھر تیسری مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورہ توبہ کی آپ نے آخری 2 آیات پڑھنی ہے، آخری 2 آیات پڑھنی ہے۔ اس طرح سے ایک ایک دن آپ سورہ مزمل کو بڑھاتے جائیں گے، اور سورہ توبہ کی جو 11 مرتبہ کی میں نے تعداد بتائی ہے، سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کی 11 مرتبہ کی جو تعداد بتائی ہے وہ اپنی جگہ پہ مقرر رہے گی۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ مزمل کا کمپلیٹ عمل کر لینا ہے۔ پہلے دن 1 مرتبہ پڑھی جائے گی، دوسرے دن 2 مرتبہ پڑھی جائے گی، تیسرے دن 3 مرتبہ پڑھی جائے گی، چوتھے دن 4 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جب 12واں دن آئے گا تو آپ نے 12 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ ہر دفعہ سورہ مزمل پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے۔ یہ ایک انتہائی خاص عمل تھا جسے کرنے کی برکت سے بے شمار لوگوں کی دلی مرادیں پوری ہوئی ہیں، ان کی مشکلات آسان ہوئی ہیں اللہ رب العزت کے حکم سے۔ آپ اس عمل کو زندگی کی ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ روحانی سفر کے مسافر ہیں، اس میں آپ کو کچھ پرابلم پیش آ رہی ہے، کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو بھی آپ اپنی نیت رکھ کر دل میں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ زندگی کی ہر مشکل سے نکلنے کے لیے اور ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ مزمل کی برکتوں کو بیان کرنا ناممکن ہے، سورہ توبہ کی آخری آیات پڑھنے کی برکتوں کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، اللہ رب العزت ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔